الصلاة والسلام على حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين ومولانا ومولى ثقلين جد الحسن والحسين أبي الزهراء بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الأنجبين الذين قال الله تبارك وتعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا صاحب العصر ومنجي البشر وبقية الله في الأرض الذي يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه ومتقن خطابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وقال مولانا الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على 5: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية، فأخذ الناس بعربة وتركوا هذه يعني الولاية. صلوات پڑھ دیجیے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. دعا ہے کہ خالق کائنات رب ذوالجلال بحق محمد وعلى محمد بانیان اعضاء کا یہ صف اعضاء بچھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بحق محمد وعلى محمد ملک مرید صاحب کے مال و رزق میں برکت عنایت فرمائے. بحق محمد وعلى محمد ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ان کے گھروں سے دکھ بلائیں پریشانیاں مصیبتیں دور فرمائے. بحق محمد وعلى محمد تمام مومنین تمام عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرمائے. بحق محمد وعلى محمد ہم سب کو عزاداری کی پاسداری کی توفیق عنایت فرمائے. بانی مجلس بالخصوص حاضرین اور سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. بحق محمد وعلى محمد ہمیں دنیا و آخرت و برزخ و قیامت میں نسل در نسل قرآن و اہل بیت کے ساتھ رکھے. خدا کے دین کی خاطر جو بھی جہاں جہاں بھی جس جس لباس میں مصروف عمل ہیں، پروردگار ان کی نصرت مدد حمایت و حفاظت فرمائے. بحق محمد وعلى محمد مظلوم اور مسلمان اقوام کی حمایت فرمائے. ظالمین کو اپنے ظلم سمیت نیست و نابود فرمائے. ہمارے والی و سرپرست ہمارے آقا و مولا ولی اللہ الاعظم امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. آپ سب مومنین کی حوائج شرعیہ کو پورا فرمائے. ایک مومن جن کا کہا گیا ہے کہ بے اولاد ہیں، پروردگار حضرت عباس علیہ السلام کے صدقے انہیں پاکیزہ اولاد عنایت فرمائے. اور بھی جو طالب اولاد ہیں پروردگار انہیں پاکیزہ اولاد عنایت فرمائے. ایک مومنہ کا کہا گیا ہے کہ مریض ہیں
اور بھی دیگر مریض جنہوں نے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، سب کو شفاء کامل و عاجلہ عنایت فرمائے، آپ سب کی حوائج شرعیہ کو پورا فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے خلوص نیت سے اور بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد۔ راستہ دے دیں تھوڑا سا، یہاں سے تھوڑا راستہ بنا دینا، تاکہ بہتر تو ہے کہ جوان دوست آگے آ جائیں، جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بارے دیگر صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ گلہ فرما رہے ہیں حضرت کہ دین کے 5 ارکان تھے، لوگوں نے ایک ستم کیا ہے کہ جو دین کا مہم ترین رکن تھا اسے چھوڑ دیا ہے۔ وَلَمْ يُنَادِ بِشَيْءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوِلَایَةِ۔ دین میں کسی چیز کی طرف ایسے نہیں بلایا گیا تھا جیسے ولایت کی طرف بلایا گیا ہے، مختلف اعتبار سے۔ تعداد کے اعتبار سے دیکھیں، جتنی دفعہ ولایت کی متعلق بلایا گیا ہے، ولایت کی طرف بلایا گیا ہے، اور کسی حکم کی طرف اتنی دعوت نہیں دی گئی۔ جتنی آیات قرآن مجید میں ولایت پہ نازل ہوئی ہیں، کسی اور موضوع پر نازل نہیں ہوئی۔ عملی طور پر رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے مقامات پر ولایت کی طرف دعوت دی ہے، اتنی زیادہ تاکید دین کے اور کسی حکم کے اوپر نہیں کی گئی، مختلف مناسبتوں سے۔ جب بھی امیر المؤمنین کی فضیلت کو بیان کیا، چاہے حدیث کی صورت میں، چاہے عملی طور پر۔ حدیث کی صورت میں جیسے آپ سنتے رہتے ہیں، عملی طور پر جیسے صیغہ اخوت پڑھتے وقت، صیغہ اخوت پڑھتے وقت جب مدینے میں آئے تو ایک کام جو کیا، جو ہر ولی خدا کی ذمہ داری ہے، وہ امت کو یکجا کرنا ہے۔ امت کو ٹکڑوں میں تبدیل کرنا یہ جرم ہے، یہ جرم ہے۔ انبیاء کبھی بھی مجرم نہیں ہوتے، انبیاء جرم نہیں کرتے۔ اگر دنیا میں جتنی بھی چیزیں حرام ہیں، ان میں دیکھا جائے کہ سب سے بڑی حرام چیز کیا ہے؟ قاتل ہے۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ قاتل ہے، جس کے بارے میں خداوند متعال نے فرمایا ہے من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جميعا۔ اگر ایک آدمی کو قتل کیا، ایسے ہی ہے جیسے پوری کائنات کو قتل کیا۔ قاتل کی سزا ہی نہیں ہے، یہ فقط دنیا میں ہے وقتی طور پر کہ قاتل کے بدلے میں قاتل، ورنہ جب خداوند متعال فرما رہا ہے کہ کأنما قتل الناس جميعا، ایسے ہی ہے جیسے اس نے تمام کائنات کو قتل کیا ہو، تو اس کی سزا یہاں پہ کہاں دی جا سکتی ہے؟ اس انسان سے کتنی آگے نسل آنی تھی، وہ رک گئی یا نہ رکی؟ کون رکاوٹ بنا اس کے لیے؟ تو اس قاتل کو ان کی سزا نہیں ملنی چاہیے جن انسانوں کی دنیا میں آنے کی یہ رکاوٹ بنا؟ قاتل وہ جرم ہے کہ جس کی دنیا میں سزا ممکن ہی نہیں ہے، کو روکنا ہے۔ اس کی زندگی کا اختتام اور نہ جانے دسیوں ہزاروں زندگیوں کا انتقام اختتام، شاید اس کی نسل میں اولیاء خدا پیدا ہونے تھے۔ یہی تو وجہ تھی
کہ جب مالک اشتر نے کہا تھا کہ میں نے زیادہ قتل کیے ہیں، کہا کہ مالک ایسے بات نہیں ہے، میری تلوار دیکھ کر چلتی ہے، نسلوں کا مطالعہ کرتی ہے پھر چلتی ہے۔ یعنی اگر کسی کی نسل میں مؤمن آنا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کس کے لیے؟ ایک مومن کے لیے۔ کئی کافر آئیں اس کی نسل میں، کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک مومن کی اتنی اہمیت ہے کہ ایک مومن کو آنے دو، اگرچہ اس کے ساتھ چند کافر بھی آ جائیں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ پھول ہے، ایک پھول یہ ارزش رکھتا ہے، اس کی یہ ویلیو ہے، یہ اہمیت ہے کہ اس کی خاطر دسیوں کانٹوں کو برداشت کیا جائے۔ بہت بڑا جرم ہے قتل، بہت بڑا جرم ہے۔ اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر اسے کھولا جائے، یہ میں نے مختصر آپ کو بتایا ہے آپ کے سامنے، اس سے زیادہ مطلب بھی ہے، سوچ نہیں سکتے قتل کتنا بڑا جرم ہے۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ پھیلانا قاتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کیا ہوتا ہے فتنے میں؟ فتنے میں ایک کام جو ہوتا ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور کیا نہ کرو؟ تفرقہ۔ تفرقہ کسے کہتے ہیں؟ تقسیم، فرقے فرقے ہونا، اسے کیا کہتے ہیں؟ تفرقہ، فرقے فرقے ہونا، کہ یہ دین میں گوارا نہیں ہے۔ نہ خود فرقہ بنو، نہ فرقہ بننے دو۔ جب لوگ جدا ہو رہے ہوتے ہیں اور اپنی کوشش نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے کہ فرقے کی اجازت دے رہے ہیں۔ یہ اجازت نامہ ہے فرقے کا، کہ جب آپ کے بھائی ناراض ہیں اور آپ منہ موڑ لیتے ہیں، نہیں کریں یہ کام۔ مجالس میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، مجالس امام بارگاہ اور مساجد میں دین کے مرکز ہیں، لیکن جب دینداروں میں اختلاف ہو جائے پھر خدا نہ کرے، پھر مسجدیں علیحدہ اسی وجہ سے بنتی ہیں، امام بارگاہیں علیحدہ اسی وجہ سے بنتی ہیں۔ الحمدللہ خدا نے آپ کے علاقے کو محفوظ رکھا ہوا ہے اس آفت سے، ورنہ ہیں ایسے علاقے جہاں پر شیعہ محرم میں لڑتے ہیں، آپس میں شیعوں کی محرم میں، اس سے بڑھ کے اور فتنہ کیا ہے؟ یہ عزاداری جو ہمیں متحد رکھنے کے لیے تھی، اسی کو ہی مورد اختلاف بنا دیا۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ نہیں، ایک دوسرے سے جدا نہ ہو، دوسروں کو جدا نہ ہونے دیں۔ اجتماعی طور پر، جب اجتماعی طور پر آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے نجی اختلاف سائڈ پر رکھ دیں، ورنہ فتنہ بن جائے گا، ورنہ تفرقہ بن جائے گا۔ فرمایا اس چیز کی اجازت نہیں ہے، دین میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے، یہ کام نہیں کرنا، یہ ممنوع ہے، یہ گناہ ہے۔ اے ملت مسلمہ، یہ کام نہیں کرنا۔ یہ درد تھا اہل بیت کو، بارہا بیان کیا، اور جتنا بیان کریں یہ کم ہے، کہ جناب سیدہ نے یہی خطبہ فدقیہ میں فرمایا تھا کہ امامتنا امانا للفرقہ، ہماری امامت میں آ جاؤ، فرقے نہیں بنیں گے۔ اس دن جناب جب کوئی نہیں ظاہراً فرقہ بنا تھا، اس دن جناب سیدہ نے خبر دی تھی کہ ہماری امامت میں آ جاؤ، اگر چاہتے ہو امت تفرقے سے بچ جائے، امت اختلاف سے بچ جائے، امت فتنوں سے محفوظ رہے، ہماری امامت میں آ جاؤ۔ دیکھ لیا نہیں آئے اہل بیت کی امامت میں، نتیجہ کیا ہوا؟ ابتدا ہوئی وہاں سے فرقوں کی، اور انتہا نہیں ہے۔ ابتدا ہو گئی، انتہا نہیں ہے۔ ہر بات پہ فتنہ۔ کس چیز کی ضرورت ہے؟ عزاداری کس چیز کا نام ہے؟
عزاداری قوم کو متحد رکھنے کا نام ہے، یعنی سب مل کر اطاعت امام کے لیے آمادہ ہوں، سب مل کر۔ یہ قطرہ پانی کا کیا ہے؟ کیا ہے ایک قطرہ پانی کا؟ لیکن جب یہ مل جاتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ نہر بن جاتی ہے، روان، جس میں روانی ہوتی ہے۔ ملت مسلمہ کو اس طرح ہونا چاہیے کہ سب مل کر چلیں، ایک نہر کی طرح، ایک چشمے کی طرح، سب مل کر رواں دواں ہوں۔ کس کی طرف؟ ایک ہی ہدف ہے۔ وہ کون سا ہدف ہے؟ وہ ہے اطاعت ولی اللہ۔ وہ کیا ہے؟ ولی اللہ کی اطاعت۔ اگر اطاعت امام میں آ گئے، یہی توحید ہے، یہی نبوت ہے، یہی ولایت ہے۔ اس سے ہٹ کر ولایت نہیں ہے، یہی ولایت ہے۔ یعنی سب مل کر پوری امت کا ایک امام کی اطاعت میں آ جانا، یہی ولایت کی حقیقی تصویر ہے۔ ولایت دل میں محبت رکھنا یہ ایک کم ترین مرحلہ ہے، یہ ابتدائی مرحلہ ہے۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے بات، دلی محبت پہ بات ختم نہیں ہوتی، کیونکہ جب ملانا ہے آپس میں تو منافقت تو دین کو نہیں گوارا، منافقت تو نہیں چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ دل سے شروع ہو، اور یہ بھی اس وقت ہوتا ہے جب آپس میں محبت ہو، کیونکہ محبت گنجائش پیدا کرتی ہے، نفرت گنجائش ختم کرتی ہے۔ محبت گنجائش پیدا کرتی ہے، اپنے جیسوں کو آنے دیتی ہے، اپنے سے چھوٹوں کو بھی آنے دیتی ہے۔ محبت کی خصوصیت یہ ہے کہ محبت میں وسعت ہے۔ کیوں محبت مانگی گئی؟ کیوں مودت مانگی گئی؟ وجہ یہی تھی کہ یہ پہلا قدم ہے، اگر اس میں کامیاب ہو گئے بعد والے مراحل میں جانے کی امید ہے، اگر اسی میں ناکام ہو گئے تو آگے کہاں جائیں گے؟ میٹرک کرنا بچے کی تعلیم کی پہلی سیڑھی ہے، میٹرک تعلیم کی انتہا نہیں ہے، تعلیم ہی میٹرک کے بعد شروع ہوتی ہے۔ کیوں ہر جگہ میٹرک پر زور دیا جاتا ہے؟ کیونکہ اگر آپ نے یہ مرحلہ، یہ پہلا مہم مرحلہ ہے، تعلیم کا پہلا مہم مرحلہ یہی ہے، میٹرک۔ لہذا پوچھا جاتا ہے کتنے نمبر تھے، کس سال میں کی؟ یہ مہم ہے، کیونکہ تعلیم کا مرحلہ ہے، اور اس کے بعد اصلی تعلیم شروع ہوتی ہے۔ دین میں آ جائے، بلوغت زندگی کا مہم مرحلہ ہے، اس کے بعد احکام خدا اس پر مخاطب ہوتے ہیں۔ در حقیقت خدا کا مخاطب اس وقت بنتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے۔ در حقیقت انسان خدا کا مخاطب اس وقت قرار پاتا ہے جب بالغ ہو جائے، تو یہ بھی زندگی کا مہم مرحلہ ہے۔ جو بھی انسان کی زندگی کے مہم مراحل ہیں، جہاں سے ٹریک چینج ہونے کی امید ہوتی ہے، جہاں سے آگے بڑھنے کی امید ہوتی ہے، وہ آخری قدم نہیں ہوتا، وہ پہلا قدم ہوتا ہے، وہ ابتدائی قدم ہوتا ہے۔ اگر اس مرحلے سے آسانی سے عبور کر لیا، اگر بچہ سالم پیدا ہو گیا، پھر امید ہے کہ آگے یہ ترقی کر پائے گا، پھر اس کی نشو و نما ہو پائے گی۔ لیکن جو پیدا ہی معذور ہوا، یہ آگے کیسے بڑھے گا؟ تو جب سے پیدا ہو رہا ہے، زندگی ختم نہیں ہوئی، یہ شروع ہوئی ہے۔ جب میٹرک کس نے کیا ہے تو علمی دنیا میں پیدا ہوا ہے۔ جیسے ہاتھ، پاؤں، دماغ سالم ہے تو یہ دنیا میں پیدا ہوا ہے ابھی۔ اسی طریقے سے دین کی فیلڈ میں کب پیدا ہوا ہے؟ جب بالغ ہوا ہے، تو وہاں پر بلوغت اس کی در حقیقت پیدائش ہے، یعنی یہ ابتدائی مرحلہ ہے۔ یہی چیز جو خدا نے اہل بیت کے متعلق مانگی ہے
کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ہمیں آپ سے تبلیغ رسالت پر کچھ نہیں چاہیے، فقط یہ کہ میرے اولیاء کو اپنے دل میں جگہ دے دو، بغض نہ رکھو، اس خاندان سے بغض نہ رکھو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کے رشد، آپ کی ترقی، آپ کی ہدایت کا پہلا مرحلہ ہے۔ محبت دینداری کی انتہا نہیں ہے، محبت دینداری کی ابتدا ہے۔ محبت دینداری کی ابتدا ہے، یہیں پر نہیں رک جانا، آگے بڑھنا ہے۔ یہ مانگی گئی، یہ اس لیے مانگی گئی تاکہ دیکھیں کہ اس دل میں گنجائش ہے یا اس دل میں گنجائش نہیں ہے۔ اگر دل میں گنجائش ہے، اگر وسعت پائی جاتی ہے، پھر آگے والے مراحل کی امید رکھی جا سکتی ہے، اور اگر محبت ہی نہیں ہے تو یہ دل ہی بند ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اے میرے حبیب، کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو کچھ بتائیں یا نہ بتائیں، ان کو دین سے آگاہ کریں یا نہ کریں، ان کو قیامت سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کو بہشت کا بتائیں یا نہ بتائیں، دین کا بتائیں نہ بتائیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ لا یؤمنون، ان کے دلوں میں گنجائش ہی نہیں ہے، ان کے دلوں میں گنجائش نہیں ہے۔ محبت ابتدائی قدم ہے، شیعہ محبت پہ رکنا نہیں ہے، محبت پہ رکنا نہیں ہے، محبتوں سے کام شروع ہوتا ہے۔ اہل بیت کی محبت دین کی ابتدا ہے، دین کی بنیاد ہے، دین کا آغاز ہے، اور اہل بیت کی محبت کو ہی ایمان قرار دیا گیا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت الاعراب آمنا، دیہات سے آئے، نام سنے ہوئے تھے، حقیقت کا معلوم نہیں تھا، دعویٰ بڑا کر دیا۔ کیا دعویٰ کیا؟ کہ ہم مؤمن ہیں، ایمان لائے ہیں۔ سورہ مبارکہ حجرات، آیا کون سی حافظ ہے؟ یاد نہیں۔ سورہ مبارکہ حجرات میں یہ ہم ایمان لائے ہیں۔ خدا نے کیا فرمایا؟ کہا خبردار، جتنے ہو اتنا دعویٰ کرو، اس سے بڑی بات نہیں کریں۔ لم تؤمنو، اے میرے حبیب ان کو کہہ دیجئے لم تؤمنو، آپ کہہ رہے ہیں ہم ایمان لائے ہیں؟ نہیں، ہم جانتے ہیں ایمان کس کیفیت کو کہتے ہیں، ہم جانتے ہیں۔ نہیں، ایمان نہیں لے کر کہ آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نے توحید کا اقرار کیا ہے، آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، توحید کا اقرار کیا ہے۔ فرمایا یہ تو اسلام ہے، لیکن قولو یا لیکن اسلمو، صلوات پڑھ دیجئے۔ صحیح یہ ہے کہ آپ یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں، بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لے کر آئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام اور چیز ہے، ایمان اور چیز ہے۔ اسلام اس سے بڑھ کر ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجئے۔ اسلام اس سے بڑھ کر ہے، ایمان اس سے بڑھ کر ہے۔ جب کفر سے حالت تبدیل ہوئی، یہ اسلام کہلایا کہ خدا کے سامنے تسلیم ہو گئے ہیں،
اور یہ اس سے مراد تسلیم ظاہری ہے، یعنی زبانوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، دل کی حالت کی بات نہیں ہے۔ اور وہ چیز جو زبان کی ہو، زبان تک رہ جائے، یہ اسلام کا ظاہر ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے خون محفوظ ہو جاتا ہے، اس سے مسلمانوں کے ساتھ لین دین جائز ہو جاتا ہے، اس سے ذبیحہ حلال ہو جاتی ہے، اس سے ایک دوسرے کے ساتھ رشتے کر سکتے ہیں، اس طرح کے جو ظاہری احکام ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان ایک حالت قلبی ہے، ایک وسعت ہے، ایک دل کی کیفیت ہے کہ جو اس سے آگے ہے، اور وہ اس وقت ہے کہ جب ولایت امیر المؤمنین کا اقرار کریں گے، کہ بتایا کہ یہ ولایتوں کی ابتدا ہے، یہ بھی انتہا نہیں ہے۔ امیر المومنین کی ولایت اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ پہلے امام امیر المومنین ہے، جس طریقے سے پہلے نبی حضرت آدم ہے، یہ وہاں پر عرض کیا آپ کی خدمت میں، یعنی امیر المومنین سے لے کر امام زمانہ تک تمام امامتوں کا اقرار ہے، یعنی دل میں گنجائش پیدا ہو گئی، یعنی دل میں وسعت پیدا ہو گئی۔ فرمایا ابھی ایمان کا مرحلے پر ہو، جب یہ دل میں وسعت ہوئی ابھی ایمان کے مرحلے میں ہو، اور اگر یہ گنجائش نہیں بنی دل میں، اس کا مطلب ہے کہ ابھی ایمان کے مرحلے میں نہیں ہو، اور یہ گنجائش ہونا دلیل ہے کہ توحید صحیح ہے۔ یہ دل میں گنجائش ہونا، یہ ایمان ہونا، یہ دلیل ہے کہ نبوت صحیح ہے، ورنہ نبوت ظاہری ہے، زبان کی حد تک ہے، توحید بھی زبان کی حد تک ہے۔ امام رضا علیہ السلام ہیں، صلوات پڑھ دیجئے۔ مدینے سے مشہد لایا گیا، راستے میں حوضہ علمیہ تھا۔ توجہ میری طرف رہے، موبائل سائلنٹ پہ لگا دیں، ہر روز نہیں کہنا پڑے، بار دیگر صلوات پڑھ دیں۔ راستے میں حوضہ تھا، مدرسہ اس زمانے کا، یہ چھوٹے چھوٹے مدرسے ہم ان کو مدرسہ کہتے ہیں، ایران علاقے میں انہیں حوضہ کہتے ہیں، یعنی ایک ڈپارٹمنٹ، دین کی ایک ڈپارٹمنٹ جس میں تعلیمی امور نبھائے جاتے ہیں، جس میں تعلیمی امور ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی پرانی اردو میں یہ رائج تھا، ابھی بھی آپ کے نکاح فارم پہ لکھا ہوا ہوتا ہے حوضہ نکاح، اگر آپ نے غور کیا ہو تو اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے حوضہ نکاح، یعنی ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ایک شعبہ ہے۔ حوضہ تعلیم یعنی وہ ڈپارٹمنٹ اسلام کی کہ جہاں پر دین سمجھا سکھایا جاتا ہے، سمجھا اور سمجھایا جاتا ہے، سیکھا اور سکھایا جاتا ہے۔ توجہ میری طرف رہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ حوضہ۔ اس زمانے کا حوضہ مشہد میں تھا، مشہد سے تھوڑا سا باہر نیشہ پور میں، اور اکثر علماء اہل سنت تھا ہی اس زمانے میں اہل سنت، حکومت بھی انہی کی تھی، کنٹرول بھی انہی کا تھا، اور وہاں پر حوضہ بھی انہی کا تھا۔ حوضہ وہاں پر موجود تھا، لیکن جانتے تھے کہ امام رضا فرزند رسول ہیں، اس بات سے آگاہی تھی۔ وہابیت ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی، تکفیریت ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی، یہ 200 سال پہلے کا نام مبارک موجود ہے۔ مسلمانوں میں محبت اہل بیت بعنوان فرض تھی، یہ بعنوان فرض تھی۔ امام شافعی کا شعر بھی ہے، یا اہل بیت النبی حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اے اہل بیت نبی آپ کی محبت فرض ہے، یہ تو وہ فرض ہے جو خدا نے قرآن میں نازل کیا ہے۔ کفاکم عظیم الفخر انکم، آپ کے لیے یہی فخر کافی ہے کہ آپ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ جو آپ پر صلوات نہیں پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، یہ اہل سنت کے امام کی بات ہے۔
तमाम मज़ाहिब में जो भी मज़ाहिब हैं, नमाज में सलावात वाजिब है। का जो सलावात न पढ़े कहाँ पर? तशहुद में। जो सलावात न पढ़े उसकी नमाज बातिल है, क्योंकि तशहुद नमाज का रुकन है, और ये रुकन का रुकन है, मुहिम है। कहा अहले बैत की मोहब्बत सब पर फर्ज थी, सब जानते थे। यही तो वजह थी कि हमारे आइम्मा के पास आकर शागिर्दी इख्तियार करते थे। जैसे आज तक जब तक आलिम कुम में न जाए या नजफ में न जाए उसे आलिम नहीं कहते। आलिम वही है जो कुम से पढ़ कर आएगा। उस जमाने में इसी तरीके से था। आलिम वही होता था जो हमारे आइम्मा में से किसी के पास आए, अगर नहीं आया आलम इस्लाम में वो आलम शुमार नहीं होता था। तो अपनी ताईद लेने के लिए आते थे आइम्मा के पास कि अगर ये ताईद न होती तो डिग्री न मिलती। आदमी सारी जिंदगी खुद किताबें पढ़ता रहे लेकिन डिग्री न हो, कहीं पर नौकरी मिलती है? कहीं पर नौकरी नहीं मिलती। वो जो इस्लाम की डिग्री थी वो अहले बैत के पास थी। बेशक हुकूमतें लेने वालों ने हुकूमतें ले ली, लेकिन इस्लाम की डिग्री तो नहीं ले सकते थे। ये खुदावंद मुताल ने विलायत तकवीनी में रखा था, और विलायत तकवीनी वो होती है जिससे छीन कोई नहीं सकता। यही तो वजह थी कि सब कहते थे लौला अली लहाला का फुला, अली शुक्र है आ गए, न होते हलाक। क्योंकि वो डिग्री थी जो खुदावंद मुताल ने अहले बैत को दी है और कोई इनसे छीन नहीं सकता। और ये अलामत थी कि दूसरी चीजें भी इन्हीं का हक है। ये मुत्तसिल थे इल्म लदुन्नी के साथ, ये मुत्तसिल थे इल्म लदुन्नी के साथ। इनका इल्म दुनियावी इल्म नहीं था, इनका इल्म इलाही इल्म था। तमाम के तमाम आइम्मा जो इल्म इनके पास था वो किसी और के पास नहीं था। उसके शाहकार मौजूद है हमारी कुतुब में कि हमारे आइम्मा के इल्मी शाहकार क्या क्या थे। बहरहाल डिग्री की जरूरत होती थी जब तक एक मोहर न होती कि कहां पर पढ़े हैं। एक दफा सलवात पढ़ दीजिए। दोस्तों मैं अर्ज करता रहता हूं कि अगर आपने शादी करनी हो तो क्या मेयार रखते हैं? कहते हैं खानदान को देखते हैं। क्या करते हैं? खानदान को देखते हैं। इल्म में भी ऐसे ही है, इल्म में भी खानदान देखा जाता है। खानदान की पहचान किससे होती है? बाप से। इल्मी खानदान की पहचान किससे होती है? उस्ताद से। इल्मी खानदान की पहचान किससे होती है? अगर किसी से पूछना हो कि आपके नजरियात क्या हैं, यह सवाल करने की जरूरत ही नहीं है, यह गलत सवाल है। बस पूछ लें कि आगा साहब आप किसके पास पढ़े हैं, कहां से आपने इल्म हासिल किया है, पता चल किस मदरसे में पढ़े हैं, बुनियादें आपकी कहां रखी गई हैं, किन से आपने फैज हासिल किया है। मालूम है बेटे के वजूद में जो खून है ये बाप का होता है। इंसान के नजरियात उसके उस्ताद के ही होते हैं। जिस तरीके से बाप से इंसान पहचाने जाते हैं, उस्तादों से आलिम पहचाने जाते हैं। इमाम जाफर सादिक का नाम इसलिए लेते थे ताकि अपनी इल्मी पहचान बन जाए, वरना बगैर बाप के इंसान गुमनाम होता है, बगैर उस्ताद के भी इंसान इल्मी दुनिया में गुमनाम होता है। बगैर उस्ताद के इंसान इल्मी दुनिया में गुमनाम होता है। और आप मुझसे बेहतर जानते हैं जिसका बाप न हो या पता न हो उसे क्या कहते हैं, इल्मी दुनिया में भी उसे वही कहते हैं। इसलिए आते थे, मोहर लगवाने के लिए आते थे। लाजमी था अहले बैत की बारगाह में ज़ानुए तलम्मुस तय करना।
اگر اہل بیت کی بارگاہ میں نہ آتے علم سے محروم رہتے۔ امام فرماتے ہیں اپنے دو صحابہ کو، شر کا غر بال ان تجدا علما صحیحا الا شیئا خرج من عندنا اہل البیت، کا شرق و غرب اور دنیا گھوم کے دیکھ لو، اگر کہیں پر علم حقیقی ملے گا تو وہی ہوگا جو ہم نے کسی کو سکھایا ہے یا ہم سے کسی نے سیکھا ہے۔ علم کا دروازہ علی ہے، علی کے بغیر کہیں علم میسر نہیں ہوگا۔ کہیں اللہ اکبر سوائے اس خاندان کے کہیں علم اور نہیں ملے گا۔ اور یہ بھی اسی طرح ہے جس طرح آپ کو بتایا ہے، کیونکہ بعد میں امیر المومنین کی طرف لانا تھا، لہذا فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، ورنہ انا مدینۃ العلم والحسن بابها، انا مدینۃ العلم والحسین بابها، انا مدینۃ العلم والسجاد بابها، انا مدینۃ العلم والباکر بابها، انا مدینۃ العلم والصادق بابها، انا مدینۃ العلم والکاظم بابها، انا مدینۃ العلم والرضا بابها، انا مدینۃ العلم والتقی بابها، انا مدینۃ العلم والنقی بابها، انا مدینۃ العلم والعسکری بابها، انا مدینۃ العلم والمہدی بابها۔ علی سے لے کر مہدی تک سب کے سب در مدینہ علم ہیں۔ یہ سب کے سب علم کے در ہیں، فقط یہ ہے خدا کی مصلحت یہ ہے کہ ہر نسل کے لیے خدا نے ایک دروازہ کھولا ہے۔ کسی نسل کے لیے علی کا دروازہ کھولا ہے تو کسی نسل کے لیے مہدی کا دروازہ کھولا ہے۔ اس زمانے میں جب تک علی کے در پر نہیں آئیں گے علم حاصل نہیں ہوگا، آج جب تک مہدی کے در پر سر تسلیم خم نہیں کریں گے علم حاصل نہیں ہوگا، ورنہ فرقوں میں بٹتے رہو گے، ضلالت و گمراہی میں پھرتے رہو گے، حقیقت سے آشنائی نہ ہوگی۔ پھر کبھی طلاق قرآن کے خلاف، کبھی کہیں گے کہ مدر ملک بینک ہو تو محرمیت پیش آ جاتی ہے۔ صلوات پیش۔ یہ چھوٹے چھوٹے فتوے یہ کس بات کا نتیجہ ہے؟ کیونکہ علم در اہل بیت سے نہیں لیا۔ یہ سزا ہے ایک شاگرد کو، ایک عالم کو، ایک استاد کو۔ سزا کیا ہوتی ہے؟ استاد اور علماء کی سزا کوڑے نہیں ہیں، وہ تو آخرت میں خدا جانتا ہے کس کی کتنی خدمت کرنی ہے۔ دنیا میں جو عالم کی سزا ہے وہ کیا ہے؟ غلطیاں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ استاد نہیں دیکھا۔ سادہ سی کتاب ہوتی ہے اردو کی، سکول میں جائیں تو استاد چاہیے، قرآن کے لیے کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے، کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں ہے، جو سو گئے ہیں ہمسائے ان کو جگائے رکھیں، ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجیے۔ البتہ یہ سونے، اللہ اکبر یا رسول اللہ، حوضے میں آئے امام رضا علیہ السلام، پتہ تھا یہ جو آیا ہے عام نہیں ہے، رسول اللہ کے علم کا در ہے۔ علماء تھے، جانتے تھے، وہابیت و تکفیریت کا نطفہ بھی نہیں پیدا ہوا تھا، جانتے تھے ان سے علم ملے گا۔ شکر کیا علماء نے کہ امام آئے ہمارے پاس، جمع ہو گئے۔ یہ وہ ایک ہی جگہ تھی جہاں پر
امام رضا صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا اور سب امام کے جاننے والے تھے، کیونکہ اس کا متبادل کوئی اور راستہ نہیں تھا اس زمانے میں، ورنہ امام رضا صاحب کو ان راستوں سے لایا گیا تھا جن راستوں میں اہل بیت کو جاننے والے موجود نہ ہوں۔ اس لیے تو حضرت معصومہ قم 1 سال بعد آئی تھی مدینہ سے، اور ان کے برعکس ان راستوں سے آئی تھی جن راستوں میں جاننے والے تھے۔ پھر جہاں بھی جاتی لوگ پوچھتے کہاں جا رہی ہو؟ کہا بھائی کے پاس۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی کو لے گئے ہیں۔ مومن کہتے تھے ہم بھی چلتے ہیں ساتھ۔ جو 8-10 افراد کا قافلہ مدینے سے لے کر چلی تھیں، جب قم کے نزدیک پہنچی قافلے میں 4000 آدمی تھے، ساتھ ملتے گئے۔ یہ پہلا موقع تھا، کوئی اور متبادل راہ نہیں تھا، لے آئے۔ علماء نے دیکھا، غنیمت سمجھا، جمع ہو گئے۔ ایک لفظ پر ہزاروں کلمیں اٹھیں، تاریخ گواہ ہے۔ امام نے جو یہاں پر حدیث بیان کی، اس حدیث کا نام ہے سلسلۃ الذہب۔ کیا نام ہے؟ سلسلۃ الذہب۔ سلسلہ کہتے ہیں زنجیر کو، ذہب کہتے ہیں سونے کو، یعنی اس حدیث کی سند سونے کی زنجیر ہے۔ اس حدیث کی سند سونے کی زنجیر ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ امام رضا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بات جب سب جمع ہوئے، کہا مولا ایک بات بتائیے۔ علماء تھے، علم کی قدر جانتے تھے، شخصیت کو بھی پہچانتے تھے۔ یہی تو قانون ہے علم حاصل کرنے کا، علم کو بھی جانتے ہو، شخصیت اور استاد کو بھی پہچانتے ہو، پھر شاگرد کو شاگرد بننے کا مزہ آتا ہے، استاد کو تعلیم دینے کا مزہ آتا ہے۔ جانتے تھے۔ کہا مولا یا ابن رسول اللہ ایک بات، ایک فقط ایک۔ اکٹھے ہو گئے، سب اکٹھے ہو گئے۔ کیسے؟ کاغذ قلم لے کر، جو اسلامی ادب ہے۔ اسلامی ادب یہی ہے کہ کاغذ قلم لے کر اکٹھے ہو گئے آگے۔ مولا ایک بات بتائیں۔ کہا ٹھیک ہے بتاتا ہوں۔ ایک بات بتائی۔ کیسے بتائی؟ کہا میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں حدیث کر رہا ہوں، حدیث یعنی بات، میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ میں یہ بات اپنے بابا سے، امام موسیٰ کاظم اپنے باپ سے، امام جعفر کرتے 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 رسول اللہ سے، رسول خدا جبرائیل سے، اور جبرائیل خدا سے۔ ایک اور حدیث تھی، اہل سنت کے ایک امام ہیں احمد ابن حنبل، امام رضا صاحب کے ایک شاگرد ہیں ابو صلت ہروی، جو مشہد جاتے ہیں ان کی زیارت کو جاتے ہیں، اس کی سلسلے سند میں بھی اسی طرح نام تھے۔ یہ احمد ابن حنبل کے پاس گئے، حضرت جناب ابو صلت ہروی، اور گئے تو ایک بات بتائی۔ امام احمد بن حنبل نے پوچھا کہاں سے سنی ہے؟ اس زمانے میں رواج تھا جہاں سے سنی ہوتی اپنا شجرہ بیان کرنا پڑتا تھا، یعنی علمی شجرہ، یعنی کس سے سنی ہے، استاد کون ہے، پھر بتا تیرے استاد کا استاد کون ہے، پھر وہ بتا تیرے استاد کا استاد کون ہے، پھر وہ بتا اس کا استاد کون ہے۔ کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ آپ سے لے کر رسول اللہ تک بیچ میں کوئی ایک ایسا آدمی ہے جو قابل اعتماد نہیں؟ توجہ ہے؟ کیا بتا؟ تو اس نے بتانا شروع کر دیا۔ جب بتایا تو ایک ایک امام کا نام لیتا رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ تک پہنچا۔ توجہ ہے؟ یہاں تک کہ رسول اللہ تک پہنچا۔ امام احمد ابن حنبل نے ابھی حدیث نہیں سنی، فقط حدیث کی سند سنی، اور حدیث کی سند سن کر کہتے ہیں بس ٹھیک ہے چپ کر جا، لو قریا اسناد هذا الحدیث علی المجانین لافاقو، اگر اس حدیث کی سند کے نام یہی جو تو نے میرے سامنے پڑھے ہیں، دنیا کے تمام پاگلوں کو اکٹھا کر کے ان پر پڑھ کر
پھونکے جائیں. مجھ احمد ابن حنبل کا عقیدہ یہ ہے سب پاگل نہیں رہیں گے، عاقل ہو جائیں گے. سنیت یہ ناسبیت نہیں تھی جو آج شروع ہو گئی ہے. سنیت یہ تھی کہ اہل بیت کا اتنا احترام کرتے تھے کہ کہتے تھے عام نہیں، ان کے امام کہتے تھے یہ شیعوں کے امام وہ امام ہیں کہ جن کے نام پاگلوں کے اوپر پڑھ دیے جائیں تو عاقل ہو جائیں گے. سنیت اس طرح نہیں تھی. ہمارے ائمہ کا عصا چومتے تھے. پوچھا کیوں چوم رہے ہو؟ کہا یہ وہی عصا ہے جو رسول اللہ کا ہے. جانتے تھے، یوں نہیں ہے کہ نہیں جانتے تھے. مولا ایک حدیث ایک بات کہا ٹھیک ہے بیان کرتا ہوں. اکٹھے ہو گئے، توجہ کرنا، بیان کی سلسلۃ الذہب سنہری زنجیر کی حدیث، سنہری سند کے ساتھ اپنے سے لے کر خداوند متعال تک ایک سند بیان کی جس سند میں سب کے سب معصوم ہیں. حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی. توجہ ہے، ایک صلوات پڑھ دیجئے. کا لا الہ الا اللہ یہ جو کلمہ ہے، خوب اس کی وضاحت ہے، ابھی وقت نہیں ہے میرے پاس، زیادہ وقت ختم ہو رہا ہے، پھر کبھی فقط ترجمہ کر کے گزر رہا ہوں. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے. کون کہہ رہا ہے؟ نہیں، خدا فرما رہا ہے. حدیث کس سے نقل کر رہے ہیں؟ میں اپنے باپ سے نقل کرتا ہوں، وہ اپنے والد سے، وہ اپنے والد سے، وہ اپنے والد سے، وہ حسین بن علی السلام سے، وہ امیر المومنین سے، وہ رسول اللہ سے، رسول اللہ جبرائیل سے، جبرائیل خدا سے کہ خدا نے فرمایا. پس کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ زبان فقط امیر المومنین کی لسان اللہ نہیں ہے، یہ 14 کے 14 لسان اللہ ہیں. یہ خدا کی زبان بول رہی ہے، یہ خدا کی بات ہو رہی ہے. کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، توحید میرا قلعہ ہے. فمن دخل حسنی، جو میرے اس قلعے میں آ گیا، امن من عذابی، میرے عذاب سے نجات پا جائے گا. علماء نے کہا نعرہ حیدری، سب نے کہا یا علی، بات ختم. سب نے یہ حدیث لکھ لی. جب تھوڑی سی سواری آگے گئی، محمل سے باہر آئے، کہا صبر کرو، توحید ایسے حاصل نہیں ہوگی، بے شرطہا و شروطہا. یہ کیوں کہا؟ یہ ایک انداز ہوتا ہے. جب یہ قرآن مجید میں بھی یہ آیا ہے، آیت تطہیر میں اور دیگر آیات میں ایک بات ہو رہی ہے، آیت وضو میں بھی ہے اور بھی ہے. انسانوں کو باتیں یاد رکھوانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ورنہ انسان باتیں بھول جاتے ہیں. جب تسلسل سے ایک بات چل رہی ہو، درمیان میں گفتگو ہو رہی ہے، درمیان میں اچانک بلب پھٹ جائے، وہ پرانے بلب جو ہوتے تھے پھٹ جاتے تھے، یا پنکھا گر جائے، سب کی توجہ کس کی طرف ہو جائے گی؟ کیوں؟ کیونکہ ایک ایسا حادثہ بیچ میں ہو گیا جس کی توقع نہیں رکھتے تھے. انداز تبدیل ہو جائے گا، بیان کرنے والے کا بھی انداز تبدیل ہو جائے گا، سننے والے کا بھی انداز. بھولیں گے بھی نہیں اس بات کو. جب بھی کسی بات کے ساتھ بچوں کو بات یاد کروانی ہو، کیا کریں؟ اسے کسی چیز کے ساتھ جوڑ دیں. اور یہ وہ کامیاب طریقہ ہے کہ جس سے حیوان بھی سیکھ جاتے ہیں. انسان تو انسان ہے. حیوانوں کو تعلیم دینے کے لیے کیا کرتے ہیں؟
کہ اگر یہ حرکت کرے گا تو اسے انعام کے طور پر کوئی چیز دیں گے، اس کا جو کھانا ہے وہ جو کھاتا ہے وہ دیں گے۔ جب چند دفعہ ایسا کرتے ہیں اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ اگر میں نے یہ کیا تو مجھے یہ ملے گا۔ تعلیم کا یہی طریقہ ہوتا ہے، انسانوں کے ساتھ بھی تعلیم کا یہی طریقہ ہے کہ کسی بات کو سکھانا ہے تو کسی چیز کے ساتھ جوڑ دیں۔ بیٹا یہ کام کرو، آپ کو آؤٹنگ پہ لے جائیں گے، وہ آؤٹنگ کی خاطر یہ کام کر دے گا، آپ کا ہدف بھی پورا ہو جائے گا اور بچہ بھی کھیل کود لے گا۔ تو کسی بات کو کسی چیز کے ساتھ جوڑ دینا، شاید آئے ولایت کو پالانوں کے ممبر کے ساتھ اس لیے جوڑا تھا کہ ایک انوکھی چیز کے ساتھ جوڑ دیں تاکہ یہ بھولیں نہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب باہر جاتے ہیں تو کہتے ہیں مولانا جب یہاں پر پہنچے تو پنکھا گر گیا۔ اس غیر متوقع بات کو یہاں پر کیا کرتے ہیں، ساتھ ملا دیتے ہیں کہ جب یہاں تک پہنچے تو یہ ہو گیا۔ ابھی مجلس پوری ہوئی نہیں تھی، ابھی قصیدہ پڑھا جا رہا تھا کہ یہ کام ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ بیچ میں ایک انوکھی بات ہو گئی۔ امام رضا صاحب نے یہی کیا۔ کلمے لکھنا علماء کی عادت ہوتی ہے، لکھ کر رکھ دیتی ہیں، ممکن ہے کہیں اس کو بھی لکھ کر رکھ نہ دیں، توحید توحید کرتے رہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حدیث کو بھی ایسا ہی سمجھیں جیسے ان کے پاس حضرت ابو ہریرہ کی حدیثیں ہیں، کہیں اس کو بھی اس جیسا نہ سمجھیں، ایک انوکھی چیز سے جوڑ دیا۔ توجہ ہے؟ تھک تو نہیں گئے؟ میں نزدیک ہوں، ختم کرنے کے نزدیک ہوں۔ انوکھی چیز کے ساتھ جوڑ دیا، کیا؟ آگے چلے گئے، ختم کر دیا، پھر باہر مڑے، کہا ادھر آؤ، واپس آؤ، کہاں جا رہے ہو؟ یہ جو بات بتائی ہے یہ آدھی ہے۔ توحید میرا قلعہ ہے، جو میرے قلعے میں آ گیا محفوظ ہو گیا، امان میں آ گیا۔ آپ علماء تھے، آپ کے ذہن میں نہیں آیا کہ توحید کے قلعے میں کیسے آئیں گے؟ آپ کو سوال نہیں کرنا چاہیے تھا؟ حق تو بنتا تھا، کوئی عوام تو نہیں تھے، ایسے ہی سن کے چلے گئے، فکر کیوں نہیں کی؟ کہا یہ حدیث ابھی پوری نہیں ہوئی، بے شرطہا و شروطہا، توحید کے قلعے میں آنے سے امان ملے گی، لیکن توحید کے قلعے میں آنے کے لیے شرط ہے، شرط ہے۔ پھر فرمایا دیکھو وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، میں اس کی ایک شرط ہوں، یعنی توحید ولایت کے ذریعے سے آئے گی، اگر ولایت نہیں ہوگی توحید نہیں ہوگی۔ یہ زمانہ حضور تھا، زمانہ غیبت بھی ایسے ہی ہے، ائمہ کی ولایت میں آنے کے لیے بھی شرط ہے۔ یوں نہیں ہوگا کہ ساری زندگی دوسری راہوں پر چلتے رہو، ائمہ کے نائبین کی مخالفت کرو، پھر کہو کہ ہم ولایت میں آ جائیں گے۔ جس طریقے سے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا اللہ کرنے کی شرط یا رضا ہے، یا مہدی کرنے کی بھی شرط ہے، یا مہدی کرنے کی بھی شرط ہے، اللہم کل ولی کل پڑھنے کی بھی شرط ہے۔ ولایت تشریع اس وقت تمام ہوتی ہے جب ولایت کو ابتدا سے لے کر انتہا تک پورے کا پورا مانو گے، اس وقت ولایت تمام ہوتی ہے۔ یہی تو کمال انسانیت ہے، یہی تو وہ مرحلہ ہے جس مرحلے پر انسان پہنچتا ہے تو انسان اطاعت گزار ہو جاتا ہے، اتنا بڑا اطاعت گزار ہو جاتا ہے کہ امام معصوم گواہی دیتے ہیں
کہ میرے چچا عباس بہت زیادہ مطیع تھے. مدینہ سے چلے، سب مشورے دے رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام کے بعد ائمہ کو چھوڑ کر، امام زین العابدین اعظم اور امام محمد باقر اعظم کو چھوڑ کر، کائنات میں جو بافضیلت ترین شخصیت ہے وہ ہے ابو الفضل العباس. صلوات نہیں پڑھتے مولا کے نام پر؟ وہ کون شخصیت ہیں؟ ابو الفضل العباس. ائمہ احترام کرتے تھے. مقام یہ ہے، روایت میں ملتا ہے، امام زین العابدین اعظم یا امام جعفر صادق اعظم سے روایت ہے، ابھی بھول رہا ہوں، قیامت میں خدا کے نزدیک حضرت عباس علیہ السلام کا وہ مقام ہوگا کہ تمام شہدائے کربلا اس مقام پر غبطہ کریں گے. شہدائے کربلا کا مقام تمام کائنات کے شہداء سے بالا تر ہے، اور تمام شہداء سے بالا تر مقام حضرت عباس کا ہے. پھر ان کے بعد مقام امام حسین علیہ السلام کا ہے جو ان سے اوپر ہے. مشورے دے رہے ہیں. حضرت عباس نے کوئی مشورہ نہیں دیا، کیونکہ جانتے ہیں امامت کی اطاعت ہوتی ہے، امام کو مشورے نہیں دیے جاتے. جذباتی جوان جن کو بڑے کہتے ہیں یہ کام کرو، پھر کسی مسلط کی وجہ سے کہتے ہیں یہ نہیں کرو، فوراً ناراض ہو جاتے ہیں. آپ ہی نے تو کہا تھا یہ کرو. جی ہاں، اس وقت کا تقاضا یہ تھا کہ یہ کرو، ابھی کا تقاضا یہ ہے کہ یہ نہ کرو، مان جایا کرو. آئے فرات پر اپنے خیمے لگائے کہ پانی نزدیک ہو. جب لشکر اشقیاء آیا کہا یہاں سے خیمے اکھیڑو. یہ خریدی ہوئی تھی جگہ، وہ خرید کر نہیں آئے تھے، امام حسین خرید کر آئے تھے. امام حسین نے قدم رکھتے ہی جگہ خریدی تھی. یہ لشکر یزیدی کی عادت ہے، جو ہماری اپنے جگہ بھی ہوں یا خریدی ہوئی ہوں وہاں سے بھی کہتے ہیں کہ یہاں سے اٹھاؤ. یہ لشکر یزیدی کی پرانی عادت ہے. جنگ ہونے کا خطرہ تھا، بات آگے بڑھ گئی. امام نے فرمایا یہاں سے خیمے اٹھا لو. ایک جری بہادر جوان کے لیے بہت سخت ہوتا ہے، لیکن کوئی بات نہیں کی، چپ کر کے. جو امام نے کہا یہاں سے خیمے اٹھا لو، کہا ٹھیک ہے مولا. اکھیڑ لیے. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ اگر یہاں پر جنگ ہو جاتی، دنیا کہتی کربلا پانی کی جنگ تھی. نہیں اس بات کو سمجھا آپ نے. اگر جنگ ہو جاتی یہاں پر، دنیا کہتی انہوں نے خیمے پانی پہ جا کر لگا دیے تھے، ان کی بھی تو پانی ضرورت تھی. یہ پانی کی جنگ تھی. امام چاہتے تھے کربلا کی جنگ حق و باطل کی جنگ رہے، کوئی کربلا کی جنگ کا رخ نہ موڑے. اور حضرت عباس وہ شخصیت تھے جو امام کے ارادوں کو سمجھتے تھے. اٹھا لیے خیمے، اپنے ہاتھوں سے اکھیڑ لیے. ایک لحظہ بھی جس شخصیت نے امام کی مخالفت نہیں کی، امام کی بات پہ کیوں نہیں کہا، حضرت عباس سے نامدار ہے. بہت بڑا مقام ہے.
ائمہ استقبال کرتے تھے، ائمہ آ کر زیارت کرتے تھے حضرت عباس کی۔ امیر المؤمنین سنو، ام البنین کے ساتھ نکاح ہی اسی وجہ سے کیا تھا کہ میرے حسین کا ساتھی ہو۔ کتنا پہلے کربلا کا اہتمام کیا، کتنا پہلے اہتمام کیا۔ کبھی غلام خریدا، کیوں؟ کہا اس میں صلاحیت ہے کربلا میں جانے کی، یہ میرے حسین کا ساتھی بنے گا، لہذا میں خرید رہا ہوں۔ شب عاشور ہے، ساتھ دینا مصائب میں، شب عاشور ہے۔ جب اصحاب نے اعلان اطاعت کیا، زہیر پرانے صحابی تھے، کسی وجہ سے دور رہتے تھے لیکن جانتے تو سب کچھ تھے۔ جب صحابہ کی گفتگو ختم ہو گئی نا، حضرت زہیر نے حضرت عباس کو بلایا، کہا عباس، ابو الفضل ایک منٹ سائیڈ پر ہوں، کام ہے ایک آپ سے۔ حضرت عباس کا کیا کام تھا کہ خیموں کے ارد گرد حفاظت کے لیے رات میں چند بار حملہ ہوا ہے شب عاشور میں، حتیٰ امام نے حکم دیا کہ خندق کھودیں، خیموں کی پشت پر خندق کھودیں، وہاں اندر آگ جلا دیں۔ یہ کام آج کے دن یا آج کی رات شہداء نے کیا۔ بڑی فکر تھی امام حسین کو اپنی بہنوں کے پردے کی، اور ان ملعونوں کے بارے میں کوئی یقین نہیں تھا کہ یہ کہاں سے حملہ ور ہو جائیں گے۔ تو حضرت عباس خیموں کا چکر لگا رہے تھے۔ گویا زہیر نے سمجھا کہ ہماری یہ باتیں ہو رہی ہیں، عباس تو باہر ہیں، وہ تو حفاظت کے لیے ہیں۔ تو چکر لگاتے لگاتے جب گزرے تو بلایا، کہا ایک منٹ رکیں، سائیڈ پہ ہو جائیں، ایک کام ہے آپ سے۔ خوب بزرگ تھے حضرت زہیر، حضرت زہیر کا احترام کیا، کہتے ہیں جی ہاں بتائیے کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت زہیر نے کہا کہ عباس، آپ جانتے ہیں نا کہ آپ کی والدہ ہاشمی خاندان کی نہیں ہے؟ کہا جی ہاں جانتا ہوں۔ پتہ ہے آپ کے باپ نے آپ کی ماں سے شادی کیوں کی تھی؟ کہا جی بتائیے۔ پتہ تھا، لیکن یہ ادب ہے، جب کوئی بڑے کہیں تو پھر یہ نہیں کہتے میں جانتا ہوں۔ کیا بتائیے؟ کہا اس لیے کی تھی آج کے دن کے لیے، ایک وقت آئے گا عباس ہم چلے جائیں گے، تیری رشتہ داری ہے، اور ہوا بھی صحیح، حضرت عباس کی اور حضرت علی اکبر کی رشتہ داری تھی۔ ان کے لیے نامہ بھی آیا تھا امان کا، اور جب امان کا نامہ دینے کے لیے شمر نے بھیجا، کہا یہ ہمارے بھانجے ہیں۔ تو حضرت عباس نے پوچھا، کہا جس میں میرے لیے امان بھیجی ہے کیا حسین کے لیے بھی امان ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر یہ ہمارے جوتوں کی خاک، جس میں حسین کے لیے امان نہیں ہے، مجھے وہ امان نہیں چاہیے۔ زہیر کو رشتہ داری کا پتہ تھا، اور پہلے اہل بیت کے ساتھ یہ کام ہوئے تھے امام حسن السلام کے زمانے میں۔ زہیر بزرگ آدمی تھا، پرانا بندہ تھا، زہیر کو فکر تھی۔ کہا عباس، حسین تنہا رہ جائیں گے، ہم چلے جائیں گے۔ عباس، حسین کی نصرت کرنا، مجھے نہیں معلوم کیسے سنا۔ عباس نے
کیسے یہ بات کہی زہیر نے؟ بس اتنا سننا تھا کہ ایک انگڑائی لی. کہتے ہیں اتشجعنی یا زہیر، زہیر مجھے جوش دلاتے ہو، مجھے نہیں پتہ فرزند رسول کا مجھے دفاع کرنا ہے. زہیر مجھے تو ماں نے پالا ہی حسین کی وفاداری کے لیے ہے. صبح ہو تو لینے تو، صبح دیکھنا میں انہیں امیر المؤمنین کی جنگ یاد دلاؤں گا، میں وہ جنگ لڑوں گا جو کسی نے نہیں دیکھی ہوگی. عباس خدا کرے تم جنگ لڑ لو. اجرکم ربکم. صبح ہو گئی، ایک ایک کر کے جا رہے ہیں. ابھی خیمے میں اصغر بچے ہیں اور عباس ہیں. بار بار آتے ہیں، کہتے ہیں بھیا اب تو اجازت دیجئے. امام جب اس قد و قامت کو دیکھتے ہیں، جب علی کی تصویر کو دیکھتے ہیں، اپنی تنہائی کو دیکھتے ہیں، زینب کے پردے کو دیکھتے ہیں، کیا کہیں؟ کہتے ہیں یا اخی انت صاحب لوائی، اے عباس تم تو میرے علمدار ہو، تم تو میرے سپاہ سالار ہو. جب یہ کہنا تھا تو رو پڑے. کہتے ہیں مولا ذرا بتائیں تو صحیح، کہاں ہے وہ لشکر جس کا میں سپاہ سالار تھا؟ میں سپاہ سالار تھا اکبر کا، دیکھو برچی کھا کے سویا پڑا ہے. میں سپاہ سالار تھا قاسم کا، ذرا جنازے کی حالت تو دیکھو. میں سپاہ سالار تھا عون و حبیب و قاسم و زہیر کا، ذرا دیکھو تو صحیح سب تو سو گئے ہیں. مولا ہمارے ہاتھوں کے پالے بھی شہید ہو گئے ہیں، زندہ رہنے کو جی نہیں چاہتا. امام پھر اجازت نہیں دیتے تھے. کہا نہیں عباس تھوڑی دیر صبر کرو، تھوڑی دیر صبر کرو. نہیں جاؤ عباس. جیسے حضرت زینب کے لیے امام حسین کا وداع سخت تھا، اسی طریقے سے حضرت حسین علیہ السلام کے لیے حضرت عباس کا جانا سخت تھا. بی بی جانتی تھی کہ ہم حسین کے جانے کے بعد بے سہارا ہو جائیں گے. امام بھی جانتے تھے میرا تنہا ہی تو حامی ہے. بہت ہی تنگ ہو کر گھبرا کے آئے اور کہتے ہیں مولایا ذاق صدری، دل بہت گھبرا رہا ہے. لقد سئمت من الحیات، مولا میں زندگی سے تنگ آ گیا ہوں. ہاں عباس سچ کہہ رہے ہو، جس کے سامنے اکبر جیسے جنازے پڑے ہوں اس کا زندہ رہنے کو کہاں جی چاہتا ہے. میں زندگی سے تنگ آ گیا ہوں. کہا اچھا بھیا اگر اتنی ہی بات ہے تو فَتْلُ بِالْمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْأَطْفَالِ، عباس اس طرح کرو، مہربانی کرو، جاؤ ان بچوں کے لیے پانی لے آؤ. ان بچوں کے لیے کیا کرو؟ پانی لے کر آؤ. عزیز و مفصل مصائب میں مختصر کر رہا ہوں، بس اتنا کیا. فرات پر گئے، 4000 کا لشکر فرات پر پہرےدار ہے. کب سے؟ 3-4 دنوں سے. حضرت عباس نے جا کر نصیحت کی، کہاں ماننے والے؟ واپس آ گئے. اجازت لی، ایک نیزہ اٹھایا، ایک مشق اٹھائی. اسی نیزے سے اور اسی مشق سے عباس کی جنگ ہے. یہی جنگ ہے حضرت عباس کی، ایک نیزے اور ایک مشق سے. مشق اٹھائی، نیزہ اٹھایا، علم اٹھایا، گھوڑے پر سوار ہوئے. بچوں میں امید پیدا ہوئی. یہ صحیح بات ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اگر حضرت سکینہ نے کہا بچوں صبر کرو، ابھی امید ہے پانی آ جائے گا، ابھی امید، ابھی یقین ہے پانی آ جائے گا، صبر کرو. دریا کی طرف چلے، دریائے فرات میں گئے. 4000 کے لشکر کو ایک نیزے سے علی کے بیٹے نے فرات سے ہٹا دیا. فرات میں داخل ہو گئے، گھوڑا بھی داخل ہو گیا. کہا پانی پی. اس نہ جانے اس گھر کے حیوان کتنے باشعور ہیں،
گھوڑے نے پانی نہیں پیا۔ حضرت عباس نے پانی اٹھایا، رک جائیں، رونا گریہ کرنا یہ معرفت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایک بات یہاں پر کرنا چاہتا ہوں، یہ جو مقتل ہے نا، یہ دشمن کے خبر نگاروں نے لکھی ہے۔ اگر ایک پیاسا آدمی پانی اٹھائے ہاتھ پر اور اس طرح یوں دیکھے، سامنے والا کیا سمجھتا ہے؟ کہ شاید پی رہا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اور پھر اچانک انڈیر دے، سامنے والا کیا سمجھتا ہے؟ کہ شاید کوئی بات یاد آئی۔ دور سے دیکھ رہے تھے، حضرت عباس کی کیفیت تو پتہ نہیں تھی، نہیں معلوم کیا ہوا، شاید فرات کو پیغام دیا ہو کہ فرات تو بہ رہا ہے اور اصغر پیاسا ہے، تیری روانی بھی جاری ہے، اور زہرا کی بیٹیاں جن کا تو حق مار ہے وہ پیاسیاں ہیں، بس پانی کو پیغام دیا، پانی پھینک دیا، مشک بھری، گھوڑے کو کہا پیو، گھوڑے نے نہیں پیا۔ عباس زین پر آ گئے، مشک لیے ہوئے، علم سنبھالے ہوئے، علی کا بیٹا خیموں کی طرف آ رہا ہے کہ ایک کھجور کے درخت کے پیچھے ایک ملعون چھپا ہوا ہے، اس نے چھپ کر وار کیا، عباس کا دایاں بازو قلم، عباس کا دایاں بازو قلم ہو گیا۔ ابھی کیا کیا؟ نیزہ گر گیا، علم سنبھال لیا، مشک بھی سنبھالی ہوئی ہے، آگے بڑھ رہے ہیں کہ ایک اور ملعون چھپا ہوا ہے، اس نے چھپ کر وار کیا، عباس کا بایاں بازو قلم ہو گیا۔ ابھی کیا ہے؟ علم گر گیا، ادھر سے علم کا گرنا تھا، ادھر سے بچوں میں آواز آئی کہ دعا کرو، نہ جانے علم کیوں گر گیا ہے۔ مشک ہے، تمام کوشش یہی ہے کہ میں پانی کو خیمے تک لے جاؤں، سر اپنا مشک پر لے لیا کہ جب تھوڑے سے آگے بڑھے، جب دیکھا کہ بازو کٹ گئے ہیں، علی کا بیٹا بے بس ہو گیا ہے، تو سب نے تیر چلانا شروع کیے۔ ایک تیر مشک میں لگا، مشک میں نہیں، عباس کی امید میں لگا، نہیں اصغر کے سینے پر لگا، نہیں سکینہ کے سینے پر لگا، نہیں یہی تیر زینب کی چادر پر لگا۔ کیا کریں؟ پانی پر تو امید تھی، گھوڑے کو ایڑی لگائی، کہا پیچھے موڑ، میں خالی ہاتھ سکینہ کے پاس کیسے جاؤں؟ خالی ہاتھ سکینہ کے پاس کیسے جاؤں گا؟ ابھی حالت دیکھیں، تیروں کی بارش ہے۔ یہاں پر کیا ہوا؟ مقتل کے عجیب لفظ ہے، کسی نے تیر مارا، تیر آنکھ میں لگ گیا، تیر آنکھ میں لگا۔ یہ بہت دردناک مصائب ہے، تیر آنکھ میں لگا، آنکھ میں لگا کیسے نکالتے؟ آنکھ میں کانٹا چبھ جائے کیا حالت ہوتی ہے؟ تیر لگا کیا حالت تھی؟ کیا کیا؟ زین ذوالجناح پر اپنے پاؤں کو اوپر کیا، کہا پاؤں کی مدد سے، گھٹنوں کی مدد سے تیر نکالتا ہوں۔ جب سر نیچے کیا، اوپر ایک ظالم نے گرز مارا۔ یہاں وقت تھا کہ عباس زین سے زمین پر گرے۔ یہاں زین سے زمین پر گرے۔ انہوں نے جس کے پاس تلواریں تھی انہوں نے تلواروں سے حملہ کیا، جس کے پاس نیزے تھے انہوں نے نیزوں سے حملہ کیا۔ ایک آواز مقتل میں گونجی، یا خا ادرے کا خاک، حسین بھیا جلدی آئے۔ امام حسین آگے آئے، مقتل کی طرف، فرات کی طرف دوڑے، گھوڑے پر سوار ہوئے، راستے میں آئے، کیا دیکھا؟
نہ جانے گھوڑا رکا، ظاہراً گھوڑا رکا، نیچے دیکھا، کیا دیکھا؟ ایک ہاتھ پڑا ہے، وہ یہ ہاتھ تو میرا آشنا ہے، اٹھایا ہاتھ کو، چوما، وہ حسین عباس کے ہاتھ سے اپنے دل کو ڈھارس دے رہے، تھوڑا سا آگے بڑھے، ایک اور ہاتھ پڑا ہے، اٹھایا، او میرے بھیا، او میرے بھیا، تیرے دونوں ہاتھ کٹ گئے، تیرے دونوں ہاتھ کٹ گئے۔ جب پہنچے بس مختصر سی سانسیں تھی، کہا عباس کوئی بات، کہا مولا میری آنکھ سے تیر نکالے، حسرت ہے تیری زیارت کروں۔ امام نے کیا کیا؟ آنکھ سے تیر نکالا، مجھے نہیں معلوم اکبر کے سینے سے برچی نکال نہ سکتا یا عباس کی آنکھ سے تیر۔ اجرکم ربکم، نہیں معلوم کون سا ساختہ امام کے لیے، بس دل یہی کہتا ہے کہ ہر ایک ایسا مرحلہ تھا۔ ادھر سے کیا ہوا؟ عباس کی روح پرواز کر گئی، فبان الانکسار فی وجہ الحسین، یہاں وہ وقت تھا امام حسین کے چہرے پر شکست کے آثار رونما ہوئے، آواز دی الان انکسر ظہری، ہائے میری کمر ٹوٹ۔ اجرکم ربکم، علم آئے گا، استقبال کرنا ہے، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی۔ امام نے علم اٹھایا، خیموں میں گئے، سکینہ نے علم کو دیکھا، کہا شاید میرے چچا آ رہے ہیں، بچے دوڑے، امام خیام میں گئے، حضرت عباس کے خیمے کی عمود کو ہٹایا، خیمہ گر گیا۔ یہ خبر دینا چاہتے تھے جب بھی کسی شہید کی خبر آتی، جب بھی کسی شہید کی خبر آتی، علم آ رہا ہے، توجہ کرنا، جب بھی کسی شہید کی خبر آتی، بیویاں بیان کرتی وَعَلِيَّ وَمُحَمَّدَ۔ جب حضرت عباس کی خبر آئی، کسی بی بی نے یہ نہیں کہا وَعَلِيَّ وَمُحَمَّدَ، بس بیویوں کے یہی بیان تھے وَحِجَابَهَا، ہائے ہماری چادر، ہمیں یقین ہے ابھی اصغر پیاسا مارا جائے گا، ہمیں یقین ہے ابھی ہماری چادریں لٹ جائیں گی۔ جب لباس سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ جب لباس سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی۔
जबरीदा सर से चली मैं सदा देती रही सुनाया गाजी आले इमरान ने कहा और जिंदा ने कहा ये बहन कैद हुई सुनाया गाजी जबरीदा सर से चली मैं सदा देती रही सुनाया गाजी जबरीदा सर से चली मैं सदा देती रही सुनाया गाजी जबरीदा सर से चली मैं सदा देती रही सुनाया गाजी आले इमरान ने कहा और जिंदा ने कहा ये बहन कैद हुई सुनाया गाजी जबरीदा सर से चली मैं सदा देती रही सुनाया गाजी जबरीदा सर से चली मैं सदा देती रही सुनाया गाजी जबरीदा सर से चली मैं सदा देती रही सुनाया गाजी उनको बाकी ना मिले तेरी खुशबू तो रहे तेरे बाजू न कटे चाहे मशकी बच दे ये मगर हो न सका तेरे बाजू है जुदा तुझ पे है बस नबी तू नाया गाजी जबरीदा सर से चली मैं सदा देती रही सुनाया गाजी जबरीदा सर से चली मैं सदा देती रही सुनाया गाजी जबरीदा सर से चली मैं सदा देती रही सुनाया गाजी उनको पानी ना मिले तेरी खुशबू तो रहे तेरे बाजू ना कटे चाहे मुश्किल बचने ये मगर हो ना सका तेरे बाजू है जुदा तुझ पे है बस नबी तू नाया गाजी जबरीदा सर से चली मैं सदा देती रही तू नाया गाजी जबरीदा सर से चली मैं सदा देती रही सुनाया गाजी जबरीदा सर से चली मैं सदा देती रही सुनाया गाजी धूप में टूटा शजर तुझसे आबाद नगर है बड़ा नाम मेरा सर आ नहीं तुझको खबर है अलमदार वफा किस बहन को खुदा तुझसे डारसती बड़ी तू नाया गाजी जबरीदा सर से चली मैं सदा देती रही तू नाया गाजी जबरीदा सर से चली मैं सदा देती रही सुनाया गाजी जबरीदा सर से चली मैं सदा देती रही सुनाया गाजी आले इमरान ने कहा और जिंदा ने कहा है बहन कैद हुई तू नाया
صدا دیتی رہی دنیا غازی دھوپ میں ٹوٹا شجر تجھ سے آباد تھا گھر ہے برانا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر ہے علمدار وفا اس بہن کو بخدا تجھ سے ڈرستی بڑی دنیا غازی مریدا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی دنیا غازی سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی دنیا غازی تیرے باجوں ویرن غازی انج شاماں پہ گئیاں تیرے باجوں ویرن غازی انج شاماں پہ گئیاں تیرے باجوں ویرن غازی انج شاماں پہ گئیاں تیرے باجوں ویرن غازی تیرے باجوں ویرن غازی انج شاماں پہ گئیاں میرا سر زخمی آئے خون آلودہ وچ مٹیاں پہ گئیاں تیرے باجوں ویرن غازی انج شاماں 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 پہ گئیاں آئے درباراں وچ تنگ بازاراں وچ تنگ بازاراں وچ میرا نام لے کے او دین سداواں مینوں سننیاں پہ گئیاں تیرے باجوں ویرن غازی انج شاماں 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 پہ گئیاں ہائے ولیل دیاں ویر جرنیل دیاں ویر جرنیل دیاں 9 لکھ قاتل دے ہاتھ وچ تکیاں او زلفاں رہ گئیاں تیرے باجوں ویرن غازی انج شاماں پہ 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 گئیاں میرا سر زخمی آئے خون آلودہ وچ مٹیاں پہ گئیاں تیرے باجوں ویرن غازی انج شاماں متوجہ ذرا السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ
السلام عليك يا باعث الهدى ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. السلام عليك يا ابن رسول الله ثقلين. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد المسيحيين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء. السلام عليك وعلى آبائك السبعة وعلى أبنائك الأربعة وعلى أختك فاطمة المعصومة بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا صاحب العصر والزمان علمان علمان من جور الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. أحسن الله لك العزاء في جدك الحسين. أحسن الله لك العزاء في جدك الحسين. أحسن الله لك العزاء في جدك الحسين. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا الله من أنصارك وأعوانك وشيتك ومحبيك ورحمة الله وبركاته. صلوات. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے یا محمود بحق محمد، یا علا بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین علیہ السلام وتسعة المعصومين من ذرية الحسين عليه السلام وبحق باب الحوائج بالفضل العباس ابن أمير المؤمنين عليهم الصلاة والسلام. والبركات بحق محمد وآل محمد. ہماری عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ملک مرید صاحب کو بحق محمد وآل محمد ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. جن جن مؤمنین نے دامے درمے سخن قدم اس مجلس کی برپا ہونے میں، اس مجلس کے برپا ہونے میں حصہ دیا ہے، پروردگار ان کے مال و رزق میں برکت عنایت فرما. ہم سب کو عاقبت بالخیر فرما. بحق محمد و آل محمد جو مؤمنین بھی اس میں شریک تھے در حقیقت وہ تمام امام حسین السلام کے خادم ہیں، چاہے جس صورت میں بھی شریک ہوں. پروردگار ہم سب کو امام حسین السلام کے ساتھ رکھ. ہمیں دنیا و آخرت و برزخ و قیامت میں امام حسین السلام کے ساتھ رکھ. بانیان عذاب بالخصوص صاحب خانہ پروردگار بحق محمد و آل محمد ان کے مریضوں کو شفا دے. چند کینسر کے مریض ہیں جن میں ذمہ دعا لگائیے، یہ کبھی ان میں کھائے. پروردگار بحق محمد و آل محمد حضرت باب الحوائج حضرت عباس علیہ السلام کے صدقے تمام مریض مؤمنین بالخصوص جنہوں نے ذمہ دعائیں لگائیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. بحق محمد و آل محمد مومنین کے گھروں سے دکھ بلائیں پریشانیاں مصیبتیں دور فرما. مومنین کو شر جن و انس سے محفوظ فرما. بحق محمد و آل محمد عزاداروں کی حفاظت فرما. ہماری عبادت گاہوں کی حفاظت فرما. مومنین کو اور ہمارے جوانوں کو یہ توفیق عنایت کر کہ وہ اپنی حفاظت کا اچھی طرح اہتمام کر سکیں. پروردگار بحق محمد و آل محمد اس مجلس عزا کے ثواب میں ملک مرید حسین صاحب کی مرحومین اور دیگر تمام جنہوں نے اس میں شرکت کی ہے ان سب کے مرحومین کو شریک فرما. اور ہمارے سب مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما. ہمارے سب مرحومین کو امام حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما. ہمارے سب مومنین مرحومین کو امام حسین علیہ السلام کا جواب نصیب فرما. بحق محمد و آل محمد ہمیں دنیا و آخرت برزخ و قیامت میں نسل در نسل قرآن اہل بیت کے ساتھ رکھنا. جن مومنین نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. حاضرین میں سے جو بھی بزرگ جوان جو بھی مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ. جو بھی اولاد ہیں تجھے حضرت عباس کا صدقہ، تجھے حضرت علی اصغر کا واسطہ پروردگار بحق محمد و آل محمد ان کی گودوں کو آباد فرما. بحق محمد و آل محمد ہمارے ایک دوست کے بارے میں بتایا ہے کہ بے اولاد ہے. پروردگار بحق محمد و آل محمد
انہیں پاکیزہ اولاد عنایت فرما بحق محمد و آل محمد تمام مومنین کو عزادار بیٹے نصیب فرما بحق محمد و آل محمد ہمیں سزاداری کی پاسداری کی توفیق عنایت فرما ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما ہمارے مرحومین کے گناہوں کو معاف فرما مومنین کو آپس میں اتفاق و اتحاد پیار محبت نصیب فرما مومنین کو اپنے دینی مراکز آباد کرنے کی توفیق عنایت فرما بحق محمد و آل محمد خدایا جو دعا ہمیں مانگنی چاہیے تھی اور ہم نے نہیں مانگی تو دلوں کے بہتر جانتا ہے پروردگار ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما ہر خیر جو تو نے اہل بیت کو عطا کی ہے اگر مسرت میں ہے تو وہ ہمیں بھی عطا کر اور ہر برائی جو تو نے اہل بیت سے دور رکھی ہے وہ ہم سے بھی دور رکھ پروردگار ہمارے والی و سرپرست ہمارے اوقا و مولا امام زمانہ کی بارگاہ میں ہمارا تسلیت اور تعزیت بھرا سلام پہنچا بحق محمد و آل محمد ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم جملہ تمام مومنین کے حوائج کو پورا فرما دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے ساتھ مل کر دعائے امام زمانہ بسم اللہ